عزیز طلبہ، میرے انتہائی محترم منصفین، آج کی یہ خوبصورت تقریب جمعے کے اس بابرکت دن پر ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریب خالق کائنات اور محبوب کائنات کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس تقریب کے حوالے سے میں ابتدا میں کچھ گزارشات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمارے بہت محترم طلباء ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی تحمل سے، بردباری سے آپ نے تمام کے تمام جو شرکائے محفل ہیں ان کو سننا ہے، اور جہاں آپ کو لگے کہ کوئی بہت اچھا کلام پڑھ رہا ہے، نعت اچھی پڑھ رہا ہے، قرات اچھی کر رہا ہے، تو آپ نے سبحان اللہ کہہ کر اپنے انداز میں ان کو سراہنا بھی ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اس بابرکت محفل کو اسی طرح خوبصورت انداز سے جاری رکھیے گا جس طرح کی یہ محفل ہے۔ تو میں ابتدا میں کچھ چیزیں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ جو مقابلہ ہے اس میں قرات و نعت ہے۔ اس کے لیے ہم نے 3 سیشن بنائے ہیں، سیشن 1، 2 اور 3۔ اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے سیشن میں کل ہمارے پاس 9 شرکائے محفل ہوں گے، 9 طلباء ہوں گے جو مقابلے میں شریک ہوں گے، 3 تلاوت کے ہوں گے اور 6 نعت کے ہوں گے۔ پہلے سیشن کے اختتام پر نقیب محفل بدل جائیں گے، اور اس کے بعد اگلے نقیب محفل ہمارے شعبہ اردو کے انتہائی محترم جناب کرامت دنیا پوری صاحب ہیں، وہ اسٹیج کو سنبھالیں گے۔ اسی انداز سے آخری سیشن جو ہے ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں انتہائی پیارے دوست سلمان رضا صاحب، وہ اختتامی جو سیشن ہوگا اس میں نقیب محفل ہوگی۔ میں سب سے پہلے آپ تمام طلباء سے آج کے اس مقابلے کے ججز کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے انتہائی قابل احترام شعبہ اسلامیات کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر ضیاء رسول صاحب آج کی اس تقریب کے منصف ہوں گے، اور چیف جج بھی وہی ہوں گے۔ چیف جج کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اگر مقابلے کے اختتام پر کہیں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک سے زیادہ طلباء کے نمبر ایک جیسے ہوں، تو ان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے طور پر جسے سمجھیں کہ بہت ہی معمولی سے فرق سے کوئی طالب علم بہتر اس نے پڑھا ہے تو وہ اس کو فاتح قرار دے سکے۔ تمام منصفین کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، اور تمام شرکاء جو ہوں گے ان کے لیے لازم ہوگا کہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ دوسرے ہمارے جو جج ہیں شعبہ کاشف علی صاحب ہمارے مطالعہ پاکستان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور تیسرے ہمارے اس تقریب کے اس مقابلے کے جو جج ہیں شعبہ اسلامیات سے قاری قمر الدین صاحب۔ تو میں ان تمام ججز کو، تمام منصفین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ادارے کے پرنسپل جناب نعیم توصفی صاحب کو اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جتنے بھی شرکاء آئیں گے میں ان کو بتاتا چلوں کہ تلاوت کے لیے جو طلباء آ رہے ہیں ان کے لیے 3 منٹ رکھے گئے ہیں، اور نعت کے طلباء کے لیے 4 منٹ رکھے گئے ہیں۔ اس میں جو کرائیٹیریا ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ وقت جو ٹائم ہے، اپنے ٹائم کے اندر جو بچہ اپنا کلام پڑھ کے تلاوت یا قرات کر کے اور اس کے بعد نعت پڑھ کے جائے گا اس کو 1 نمبر ملے گا۔ تلفظ املا کی درستی بہت اہم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بچے بہت سے الفاظ درست نہیں بولتے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسے روزگار لفظ نہیں ہوتا، روزگار ہوتا ہے۔ جیسے حبس نہیں ہوتا، حبس ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جیسے نقص نہیں ہوتا، نقص ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے الفاظ کی ادائیگی بہت اہم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا باقاعدہ 1 نمبر ہے، اور جو درست املا جس کی نہیں ہوگی یا تلفظ نہیں ہوگا درست تو اس کا 1 نمبر کٹ جائے گا۔ خوش الحانی یعنی جو بہت خوبصورت آواز میں پڑھے گا اس کے سب سے زیادہ 3 نمبر رکھے گئے ہیں، تو کل 5 نمبر ہیں۔ جو سب سے زیادہ نمبر حاصل کرے گا آخر میں وہ فاتح قرار پائے گا۔ پہلے نمبر پر آنے والے دونوں شعبوں میں جو فرسٹ پرائز ہے وہ 5000 روپے ہے، یعنی تلاوت میں جو پہلے نمبر پر آئے گا 5000، دوسرے نمبر پر آنے والے طالب علم کے لیے 3000، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کے لیے 2000 کا انعام رکھا گیا ہے۔
اور یہی بالکل اسی طرح کا انعام ہم نے نعت کے مقابلے کے لیے بھی رکھا ہے. تو میں بلا تاخیر باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. ہر ایک کام سے پہلے یہ ہم نے کام کیا، خدا کی حمد کی اور بادہ کلام کیا. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں پہلے شریک محفل شرکائے محفل میں سے سپر ون سے انیس الرحمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. انیس الرحمان سپر ون سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. محمد نے دنیا کو ہریالیاں دیں، زمین پر کہیں سبز گنبد نہیں تھا. محمد کا یہ بھی تو ایک معجزہ ہے، محمد سے پہلے محمد نہیں تھا. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اس تقریب کے پہلے نعت خواں ICSA سے عبدالرحمان، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کلہائے عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ہو چکا گے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا گے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. ہر رنج کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد. ہر رنج کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد. میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد.
کم دعوا حضور جانتے ہیں بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے بلا رہے ہیں نبی جا کے اتنا بول اسے درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں تیری ہی عطا سے خدا جا حضور جانتے ہیں. یہ دن انتہائی بابرکت ہے جس میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے اور خالق کائنات کی مدح ہو رہی ہے. تو جمعے کا دن روز سعید بن گیا ہے جو پہلے ہی ایک انتہائی بابرکت دن ہے اور اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس نے عرب کے وحشیوں کو تہذیب سکھائی، انہیں گفتگو میں شائستگی سکھائی، جس ذات نے آدمی کو انسانیت کے مرتبے پر متمکن کر دیا اور جو خود معراج انسانیت ہے. تو ان کی نعت پڑھنا کسی سعادت سے کم نہیں اور یقین کیجئے کہ ان کی محبت کا، ان کے فیض کا دائرہ صرف مسلمانوں تک نہیں پھیلا ہوا. جب ہم کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تو وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور اس کا ذکر اور اس کا اعادہ بہت سے غیر مسلموں نے بھی کیا ہے. میں آپ کو ایک شعر سنانے لگا ہوں. یہ ایک ہندو شاعر کا شعر ہے، نعت کا شعر ہے. دیکھیے شاعر ہے کنور مہندر سنگھ بیدی. ان کا شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. محمد سب کے ہیں اور تمام کائنات کے لیے وجہ رحمت ہیں. وہ رحمت للعالمین ہے، وہ نبی آخر الزماں ہیں اور وہ محبوب خالق دو جہاں ہے. میں اگلے نعت خواں اسد اسلام کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت کی سعادت حاصل کریں. اسد اسلام قاعدے سے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں
نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جزاک اللہ ماشاء اللہ. وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا. وہ ذات مبارکہ وہ خالق کائنات جس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا اس کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں ای سیکشن سے زین العابدین کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. دوبارہ سے نعت کی طرف آتے ہیں. میں اگلے پارٹیسپینٹ احمد حسین سے
ملتمسوں کے وہ آئیں قائد بی سے اور نعت کی سعادت حاصل کریں. احمد حسین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بہارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے. وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. احمد حسین نعت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. نعت کہنے کا ہنر بات سے پہلے آیا، نعت کہنے کا ہنر بات سے پہلے آیا، یعنی اس پیڑ پہ پھل بات سے پہلے آیا. میں اگلے نعت خواں غلام مصطفیٰ کو دعوت دوں گا قائد B1 سے کہ وہ آئیں اور نعت کی سعادت حاصل کریں. قائد B1 سے غلام مصطفیٰ.
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زبان میلی نہیں ہوتی، زبان میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں ادارے کے پرنسپل جناب نعیم عارف توصیفی صاحب کا کہ انہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی تقریبات کا سلسلہ اور جو دیگر تقریبات بھی ہمارے ادارے کی روایت رہی ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی، اور طلباء کا ذوق جو ہے اسی طرح بہتر ہوتا رہے گا۔ دوبارہ سے میں تلاوت کے لیے معوذ سپر 2 سے ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ. مؤز سپر 2 سے تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. حاضرین محفل، یہ دن جس میں ہم خالق کائنات کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ محبوب کہ جس نے آ کر انسانوں کے اندر رنگ و نسل کے تفرقے کو ختم کیا، اور جس کا ذکر ہمارے بہت معروف نعت گو شاعر حفیظ طائب اپنے اس شعر میں بھی کرتے ہیں کہ شہ دین کی فکر و نگاہ نے، شہ دین کی فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے. شہ دین کی فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے. نہ رہا رعونت منصبی، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رعونت نسبی رہی. کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی خاندان کچھ معنی نہیں رکھتا، انسان کا کردار اور اس کی اخلاقیات معنی رکھتی ہیں، اور یہی درس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. میں نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قائد A1 سے اگلے شریک محفل کو دعوت دوں گا. حامد رضا وہ آئیں اور نعت کی سعادت حاصل کریں. قائد A1 سے حامد رضا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم. ہاں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رہا
किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से। ये तेरी शान, ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। ये तेरी शान के शाया, ये तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना। मुझ पे भी चश्मे करम, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़े ही गई। मुझ पे महशर, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़े ही गई। कहने वाले, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। मुझ पे भी चश्मे करम, हाँ मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा करना। हक तो मेरा भी है, हक तो मेरा भी है। मेरे हाथों से और मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं। मेरे हाथों से और मेरे होठों से खुशबुएं जाती नहीं। मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चुमा बहुत। पहले सेशन के आखिरी नात खां को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा। रुमान तस्लीम ICSC से वो आए और नात की सआदत हासिल करें। रुमान तस्लीम। बरसाने वाले
چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیز طلبہ، پہلا سیشن جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا کہ آج کی یہ تقریب 3 سیشنز پر مشتمل ہے. تو دوسرے سیشن کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے. میں اپنے انتہائی محترم شعبہ اردو کے ہمارے پروفیسر کرامت دنیا پوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نقیب محفل کا عہدہ سنبھالیں. جناب کرامت دنیا پوری صاحب. ابتدا ہے رب عظیم کے بابرکت نام سے جو بلا شرکت غیر تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. ابتدا ہے نہ انتہا کوئی، ابتدا ہے نہ انتہا کوئی، کیا لگائے تیرا پتہ کوئی. ابتدا ہے نہ انتہا کوئی، کیا لگائے تیرا پتہ کوئی. بے شریکو بے حدیلو بے ہمتا، تجھ سا پایا نہ دوسرا کوئی. کتابیں، الہامی کتابیں بہت ساری ہیں، صحیفوں کے ساتھ شامل کرتے ہوئے قرآن پاک کتاب الہی بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے محبوب سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے محبوب، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، جب آدھی رات کا وقت ہو جائے تو میری بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو. قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ سبحان سپر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدقت يا رب العالمين. وہ نام نامی اسم گرامی جسے ادا کرتے ہوئے ہونٹ بے ساختہ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، وہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل خلق من النور، انا میں من سے نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، وکل خلق اور ساری مخلوق من النور میرے نور سے۔ عزیز طلبہ، معزز حاضرین گرامی، جہاں میں جو بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں میں جو بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، حضور آپ کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ جہاں میں جو بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، حضور آپ کا صدقہ دکھائی دیتا ہے۔ مدینہ پاک کی مٹی ہے آئینہ ساما، مدینہ پاک کی مٹی ہے آئینہ ساما، کہ اس سے عرش معلیٰ دکھائی دیتا ہے۔ کسی کو نعمتیں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، کسی کو نعمتیں بڑھتی دکھائی دیتی ہیں، کسی کو بانٹنے والا دکھائی دیتا ہے۔ ابرار فرخ الرحمان غزالی ہیں نعت کے لیے، فرخ الرحمان غزالی ہیں۔ نبینا صلی تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان